الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اس کی پہلی دو آیات ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، پہلے الف لام را ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے کسی بھی مترجم نے، ترجمہ کرنے والے نے ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی معنی مفہوم بیان فرمایا کہ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ واضح حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ تعجب ہو رہا ہے انہیں کہ انہی میں سے کسی ایک شخص کی طرف یہ آیات وحی کی گئی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، اور جب ان کے سامنے سچ بات آ گئی ان کے رب کی طرف سے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہم تو اس جادو کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا بھلا یہ کیوں کر تمہارے لیے جادو ہے؟ یہ تو اس رب کی طرف سے کلام ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی ہر فیصلے کی تدبیر کرتا ہے کہ کس چیز کا کب اور کیسے فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر بھلا اس دن کون ہوگا جو سفارش کر سکے گا؟ کیا تمہیں اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے؟ یاد رکھو یہ سب کچھ تمہارے اس اللہ کی طرف سے ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ مزید نشانیاں ان آیات بینات کے اندر بیان فرمائی، اور اس کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، یہ لوگ جتنا برائی کے اندر جلدی کرتے ہیں، کاش کہ اتنا یہ خیر کو جلدی قبول کرنے والے ہوتے۔ شر اور برائی کو جتنا یہ جلدی قبول کرتے ہیں، کاش کہ یہ خیر کو جلدی قبول کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن یہ شر کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ کہیں پر کوئی برائی، کوئی معاملہ نظر آئے تو یہ فوراً پہنچتے ہیں، لیکن اگر کوئی خیر کا معاملہ ہو تو یہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات کریں، اس حال میں اس کے ساتھ ملاقات کریں کہ یہ اس کے نافرمان اور سرکش لوگ ہوں۔ اور فرمایا کہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ اسی انسان کو جو شر کے اندر جلدی کر رہا ہے، خیر میں دیر کر رہا ہے، شر کو فوراً قبول کرتا ہے، خیر کو قبول کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرمایا اس کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کبھی کوئی تکلیف اس کو پہنچے تو یہ جس حال میں بھی ہو اللہ کو یاد کرتا ہے، ہمیں یہ پکارتا ہے لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہاں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّةً، ہم جب اس سے تکلیف کو ہٹا دیں، اس مصیبت اور پریشانی کو ہٹا دیں، مرہ یہ ایسے گزر جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، گویا کہ اس کو کبھی تکلیف مصیبت کے وقت ہماری یاد آئی ہی نہیں تھی، یعنی تکلیف میں تھا
تو اس کا کوئی لمحہ ہماری یاد سے غافل نہ تھا، ہر وقت یہ دعا کر رہا تھا مجھے اس مصیبت سے نکالیے، مجھے اس پریشانی سے نکالیے، مجھے اس مسئلے مسائل سے نکالیے۔ لیکن جیسے ہی اس کی مصیبت و پریشانی دور ہوئی، یہ ہم سے ایسے منہ پھیر کے چلا گیا جیسے کبھی اس کو ہماری ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اور فرمایا کہ ہم نے مجرموں کے لیے ان کے سارے معاملات کو کھول کر خوبصورت کر کے پیش کر دیا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے آخرت میں اس بات کا انکار نہ کر سکے۔ اور فرمایا بھلا دیکھیے تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان لوگوں سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، اس کے احکامات کو ٹھکرا دیا، رسولوں کو ٹھکرا دیا۔ سو ہم نے کیا کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، حالانکہ ہم نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے جو واضح ہدایات لے کر آئے تھے، وما کانوا لیؤمنوا، وہ ان رسولوں پر ایمان نہ لائے، اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ سو کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم گناہگاروں کو، مجرموں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر بھلا تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں ان کا خلیفہ بنایا، زمین کے اندر اپنا نائب بنایا۔ اور لننظر کیف تعملون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تمہارے سامنے ان قوموں کا تذکرہ کر چکے ہیں، پچھلے صورتوں کے اندر بھی یہ تذکرے آ چکے ہیں، اور آگے بھی صورتوں کے اندر، اس صورت کے آخر میں بھی 2-3 پیغمبروں کا تذکرہ آنے والا ہے، اور آگے بھی کئی صورتوں کے اندر تذکرہ آئے گا مختلف انبیاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بھی مخاطب فرما رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی تم پڑھ چکے، آگے دوبارہ یہ تذکرہ آنے والا ہے، ان کے بعد ہم نے زمین کے اندر تمہیں اپنا نائب مقرر کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم بھی انہی کی طرح کچھ اعمال کرتے ہو یا اپنے اندر کوئی بہتری پیدا کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جائے، جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن کو تبدیل کر دیں، اس قرآن کو تبدیل کر دیں، یہ ان کی منشاء کے مطابق نہیں چل رہا۔ کہہ دیجئے میں تو اس کے اندر کسی ایک لفظ کی تبدیلی کرنے والا نہیں، ما ابدلہ من تلقاء نفسی، جو کچھ میری طرف بھیجا گیا ہے میں تو اپنی طرف سے کسی ایک حرف میں، کسی ایک لفظ کے اندر بھی تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں۔ جو احکامات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے قبول کیجیے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، بس میں تو اسی کی ہی اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں اپنی ذات سے کچھ بھی تمہیں نہیں بیان کروں گا، نہ قرآن کی کوئی آیت، نہ کوئی اور بات تمہیں بیان کروں گا، میں تو اتنی ہی تم سے بات کروں گا جتنی اللہ مجھ سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ تمہیں احساس ہو یا نہ ہو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، البتہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ بھی اس کے اندر رد و بدل کروں تو مجھے میرے رب کے بڑے عذاب کا خوف ہے۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تم تو یہ چاہتے ہو کہ یہ ہماری منشاء کے مطابق نہیں، اسے بھی تبدیل کر دیجئے، یہ بھی ہماری منشاء کے مطابق نہیں، اسے تبدیل کر دیجئے، تو میں ایسا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے اسی طرح تیسرے رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، بھلا لوگوں کو دیکھیے تو کہ جب ہم ان کو اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، ہماری رحمت ان کو پہنچتی ہے، ہماری بھلائی ان کو پہنچتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر بھی یہ ہماری آیات، ہمارے دین کے اندر مکر کرنا شروع کر دیتے، یعنی ہماری رحمت کو یہ اپنی محنت سمجھتے ہیں۔ جب ہم کوئی ان پر رحمت کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ تو سب ہمارے مقدر میں تھا، ہم اس کے حقدار تھے، ہم نے تو بڑی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا۔ یہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ اس کے اندر بھی مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے، اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتے۔ کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا، اللہ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا۔ اور اگر خیر پہنچے یہ اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، کہتے یہ ہمارا حق تھا، ہم نے یہ محنت کی، جد و جہد کی، ہم اس مقام تک پہنچے۔ فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی بہت
تیزی سے تمہاری چالوں کے خلاف ایک تدبیر تیار کر رہا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ایک تو تم جو مکر و فریب کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس کے متعلق اس کے اگینسٹ اس کے خلاف تدبیر تیار کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ تمہارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں تمہاری وہ تمام کرتوتیں، تمہارے مکر و فریب، وہ سب چیزیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یعنی تم قیامت کے دن انکار نہیں کر سکو گے کہ تم نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، ہر چیز تمہاری نوٹ کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلما ان جاءہم اذا ہم یبغون فی الارض، جب کبھی ہم ان کو نجات عطا فرماتے ہیں کسی مصیبت اور پریشانی میں تو یہ لوگ فوراً باغی بن جاتے ہیں، ملتا رہے کچھ ٹھیک رہتے، اور جیسے ان کو زیادہ مل جائے یبغون فی الارض، پھر یہ زمین کے اندر باغی بن جاتے ہیں، پھر یہ فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری بغاوت تمہیں تباہ کر دے گی، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری بغاوت تمہیں برباد کر دے گی۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تم مجھ سے بغاوت کر رہے ہو، یہ تو چند ٹکوں کی خاطر، چند لمحوں کی دنیا ہے، پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تو بھلا اس بغاوت سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ بغاوت سے باز آ جاؤ۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو شخص نیکی کرے اور نیکی کے اندر بھی آگے بڑھ جائے، اور وہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی پریشانی والی بات اس کے اندر نہ کرے، تو اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہوں گے۔ برے لوگوں کو بھی تذکرہ کیا، اب اچھے لوگوں کو بھی تذکرہ کیا، فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے چوتھے رکوع میں مختلف سوالات کیے۔ بھلا ان سے پوچھئے تو قل من یرزقکم من السماوات والارض، بھلا پوچھئے تو آسمان اور زمین میں تم کو رزق کون عطا کرتا ہے؟ کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ ان سے پوچھئے کہ کیا کوئی اور ہے اللہ کے معاملات کے اندر تمہاری مدد کرنے والا، اللہ کی تخلیق میں تمہاری مدد کرنے والا، اللہ کے بناوٹ میں تمہاری مدد کرنے والا؟ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی تخلیق کرتا ہے، پھر تمہارے معاملات کیوں ایسے چلتے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کا اس میں تذکرہ فرمایا، اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اس کے 7ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، ولا يحزنک قولہم، یہ جتنے آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کے ساتھ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ان کی کسی بھی بات کو آپ نے سیریس نہیں لینا۔ ولا يحزنک قولہم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں پریشان نہ کریں کہ ان کی باتیں اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں، آپ کے متعلق یہ کہتے ہیں، دین کے متعلق یہ کہتے ہیں، آپ نے ان کی باتوں کو سیریس لینا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بات کو سیریس لیتا ہے تو ٹینشن لیتا ہے نا، تو فرمایا آپ نے گھبرانا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں کہنے دیجئے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کو نوٹ کروا رہا ہے، اور ان قریب سارا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ذلت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، وہ تو سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ساری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے 8ویں رکوع میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لوگو اگر یہ میرا تمہیں تبلیغ کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، کتنے سال واعظ و نصیحت کرتے رہے؟ 950 سال، بڑا لمبا عرصہ، اور اتنی زیادہ دعوت و تبلیغ کسی نبی نے نہیں کی جتنی نوح علیہ السلام نے کی۔ چند ایک لوگ، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، تو نوح علیہ السلام تنگ آ کر کہنے لگے، لوگو اگر میرا یہاں ٹھہرنا، تمہیں واعظ و نصیحت کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اگر تمہیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے، تمہیں گراں گزر رہا ہے، پھر ایسا کرو تم میرے خلاف تدبیر کٹھی کرو، طاقت کٹھی کرو، پھر دیکھو کہ کس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، میرے بارے میں پھر کوئی کسر نہ چھوڑنا، جو تم کر سکتے ہو کرو،
پھر دیکھتے ہیں اللہ کس کے ساتھ ہے، کس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے پورا تذکرہ بیان کیا کہ ان لوگوں نے مکر و فریب کیا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے کشتی کا حکم دیا، وہ تیار ہوئی، یہ مذاق اڑانے لگے، بالآخر ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کو نجات دی، اور ان سارے بدبختوں کو جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ان کو اور ان کی نسلوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر آیا ہے۔ جتنا تذکرہ ان دو پیغمبروں کا قرآن کے اندر آیا ہے کسی کا بھی نہیں آیا، اور جتنا تذکرہ بنی اسرائیل کا قرآن کے اندر آیا ہے کسی قوم کا نہیں آیا۔ تو جب یہ نبوت لے کر آئے تو ان کو اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں عطا فرمائیں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے، واپس نکالتے تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، اپنے چھڑی کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، مختلف شکلوں میں، کبھی چھوٹا سانپ بن جاتی، کبھی بڑا سانپ بن جاتی، کبھی اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا۔ تو جیسے جیسے قوم کو ضرورت ہوتی ویسے ویسے موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے، تو وہ کہتے یہ معجزے نہیں ہیں، یہ جادوگری ہے۔ تو فرمایا اگر جادوگری ہے تو پھر تم لوگ بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے جو جتنے جادوگر تھے، تو کوئی رسی پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، کوئی کچھ پھینک رہا ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو جاتا، وہ ان کو چلتے پھرتے جادو نظر آتے اور لوگ ان پر ایمان لانا شروع کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا مبارک پھینکیے۔ جیسے انہوں نے عصا پھینکا تو ان کے سب بنائے ہوئے جادو وہ عصا کھانے لگ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے جادو کا اس پر اثر ہونا تو دور کی بات، اس کا عصا، اس کا ڈنڈا ہمارے سارے کرتوتوں کو کھائے جا رہا ہے، تو وہ سب کے سب ایمان لائے۔ جب وہ ایمان لے آئے اب فرعون کو غصہ آیا، کیونکہ اسی نے مقابلہ کروایا تھا نا، جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ اسی نے کروایا تھا۔ تو اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مجھے اور میری قوم کو ان کے ظلم سے نجات دیجیے۔ ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ غریبوں کو ورغلاتے ہیں، ان کو مال کی لالچ دیتے ہیں، جو مال سے نہ ان کی طرف جائے تو یہ ڈر خوف سے ان کو ورغلاتے ہیں، آپ ہمیں ان سے نجات دیجیے۔ اللہ نے دعا قبول کی، فرمایا آپ لوگ سفر کیجئے دریا کی سائڈ پہ، دریا کے اس سائڈ پہ آپ چلے جائیں۔ تو جب یہ پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی، دریا پر پہنچی، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ان کے ساتھ چل پڑا ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اس دریا کے اوپر آپ ڈنڈا ماریے عصا کو۔ 12 قبیلے تھے مختلف، ان کے سردار، تو آپ نے اپنا عصا مبارک پانی پر مارا تو راستے بن گئے، پانی کو یوں رک گیا گویا کہ بیچ میں سے ایک موٹر وے بنے ہوئے ہیں، بہترین راستے بن گئے۔ وہ ہر ایک قوم والے قبیلے والے اپنے اپنے راستے پر نکل گئے۔ یہ آگے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون صاحب اور اس کا لو لشکر حضرات تشریف لا رہے، وہ بھی بیچ میں آتے گئے۔ اور یہ قوم جب آگے نکل گئی تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ ملنا شروع ہو گیا اور ان سب کو بہا کر لے گیا۔ اسی میں جناب فرعون صاحب بھی تھے، جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں۔ جب یہ پانی میں غوطے کھانے لگا، برباد ہونے لگا، تو کہتا ہے الآن میں ایمان لایا ہوں۔ کس پر؟ موسیٰ کے رب پر۔ اللہ اکبر، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں، مجھے نجات دے دیجئے، بس آج کے بعد میں کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور آگے یہ آیت ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ جبرائیل کے الفاظ تھے، جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اب موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو تم نے اس کے منہ میں دریا کی مٹی، اس کا گارا اس کے منہ میں کیوں ڈالا؟ فرعون کے منہ میں تم نے گارا کیوں ڈالا؟ اس کے منہ میں مٹی ڈال کر اس کا منہ بند کیوں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، اس نے ساری زندگی قوم پر ظلم کیا، مجھے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معافی مانگ لے اور تو اس کو معاف کر دے، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس سے عبرت ناک سزا دی جائے، میں نے اس لیے فوراً اس کا منہ بند کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم، اگر یہ
اس وقت بھی توبہ کرتا میں اس وقت بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ تو فرعون سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں آیا، اللہ کا یا اللہ کی مخلوق کا دشمن فرعون سے بڑا کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر یہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لیتا میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے بھی یہی خدشہ تھا کہ یہ بدبخت اب توبہ نہ کر لے، اس لیے میں نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم آج تجھے عذاب تو ضرور دیں گے لیکن ایک کام ہم کریں گے کہ تیرے جسم کو ہم محفوظ کر دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو مر ضرور جائے گا، تیرا لو لشکر بھی مر جائے گا، تیرے جسم کو ہم پناہ دیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن سکے، قیامت تک پھر کوئی اپنے آپ کو خدائی کے دعوے میں نہ لا سکے۔ یہ کہتا تھا نا، آگے چل کے پڑھیں گے سورہ نازیات کے اندر، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو کوئی دوبارہ خدائی کا دعویٰ نہ کر سکے، ان کے لیے ہم تمہیں عبرت بنا دیں گے۔ اور ایسی عبرت بنائی، آج بھی آپ جا کر دیکھیں مصر کے میوزیم میں اس کے اور باقی کتنے لوگوں کی حنوط شدہ لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ کوئی اطمینان کی حالت میں نہیں پڑی ہوئی ہیں۔ یقین جانیں آپ لوگ اگر قرآن و سنت کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ ویڈیوز دیکھیں کہ لوگ فرعون کے میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو صرف سیلفیاں بنوانا، ویڈیوز بنانا، تصویریں بنوانا جانتی ہے، اور ان بدبختوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، جو لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں وہ اس کی میت کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ بھلا اس سے بھی کوئی بڑی جاہل ظالم قوم ہو سکتی ہے؟ یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کا نتیجہ ہے کہ وہ فرعون کی میت کے پاس کھڑے ہو کر بھی کیا کر رہے ہیں؟ دعا۔ جو کسی بھی شے، حجر، قبر، شجر، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو بھلا وہ فرعون کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ جس کو اللہ نے عذاب دیا، اور اللہ حکم فرما رہا ہے 20ویں پارے میں سورۃ القصص کے اندر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کا لو لشکر کو صبح کے وقت بھی عذاب دیا جاتا ہے، شام کے وقت بھی عذاب دیا جاتا ہے، یعنی بطور ناشتہ صبح بھی عذاب اور بطور کھانا شام کو بھی عذاب۔ صبح بھی ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، شام کو بھی ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ سورۃ القصص کے اندر واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے، اور لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب انسان دین سے دور ہوگا جہالت کے اندر جائے گا، اور اتنا جاہل ہو جائے گا، اتنا جاہل ہو جائے گا کہ پھر وہ فرعون کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، فرمایا دیکھو ہم نے جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں، جب انہوں نے گناہ کیا ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ ایک قوم ایسی تھی جس کی ہم نے توبہ قبول کی، اور وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ جب انہوں نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ کسی قوم پر ہمارا آیا ہوا عذاب واپس نہیں گیا، بس یہ ایک قوم تھی یونس علیہ السلام کی جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر ہم سے معافی مانگی، ہم نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے، اب یہ قوم عذاب کو دیکھ رہی تھی نا، تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ مر جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔